ملا تو آج کل ایک بات آپ سنتے ہوں گے کہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، فلسطینیوں نے بیچی ہیں. تو بہرحال خریدی ہیں، بالکل خریدی ہیں، فلسطینیوں نے بیچی ہیں، بالکل بیچی ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کرا کے بھی تو 1948 میں جب سلطنت اسرائیل وجود میں آئی ہے تو ان کے زیر قبضہ کل جو زمینیں تھیں وہ ان کی جو تناسب تھا وہ ٹوٹل جو 17% زمین کے مالک یہودی تھے. اب آپ سوچیں انہوں نے کتنی یعنی فلسطینیوں میں بیچی کتنی اور انہوں نے خریدی کتنی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قبضے کیے، زبردستی کیے، علاقے کے علاقے جو ہے نا وہ ویران کیے. ہوا یہ تھا، برطانیہ نے بے ایمانی یہ کی تھی کہ انہوں نے یعنی اقوام متحدہ کا فیصلہ یہ تھا، اس وقت اقوام متحدہ تھی نہیں لیکن یہ جو بھی وہ جو ادارہ تھا جو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہاں انتداب ایک وہ قرارداد تھی تو اس کے تحت جو فیصلہ ہوا تھا 2 ریاستی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ایک حصہ جو ہے یہودیوں کو دیا جائے اور ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے. اس میں بھی بڑی ظلم تھا، یعنی جن کی آبادی جو ہے یہاں پر 32% تھی ان کے لیے طے یہ کیا گیا کہ ان کو یہاں اس علاقے کا 52-54% دیا جائے، 60% کے قریب بلکہ ان کو زمین دی جائے. 55% اور 45% ان کو دی جائے کہ جن کی آبادی ان سے ڈبل ہے، دگنی آبادی. 1 تہائی آبادی والوں کے مقابلے میں 2 تہائی آبادی والوں کو 40% دیا جائے اور جن کی 1 تہائی ہے ان کو 60% دیا جائے. یہ اقوام متحدہ نے ایک کام کیا. اور زمین میں تو بہت بڑا فرق تھا، 17% اور اس طرف 83%. لیکن یہ کہ ان کو 40 پر جو ہے نا وہ 60% دینے کا انہوں نے یعنی طے کیا. اگلی بات برطانیہ نے کی، یعنی یہ بے ایمانی جو ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہوئی. یہ دوسری بے ایمانی برطانیہ نے کی. انہوں نے یہ کی کہ اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. جیسے آپ کو پتہ ہے نا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں پہ ہندوستان میں بھی حکومت بنائی، پاکستان میں بھی حکومت بنائی. اس کے بعد سلطنت برطانیہ، تاج برطانیہ یہاں سے نکلا ہے نا، وہ سیٹلڈ حکومتوں کے سپرد کر کے، گورنر جنرل مقرر کر کے، ان کو دیکھ کے، یعنی گورنمنٹ یعنی آرڈر جو ہے نا وہ قائم کر کے گئے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بد انتظامی ہوئی ہو، حکومت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوا. باقاعدہ جیسے ایک حکومت دوسرے کے سپرد کر کے وزیر اعظم جاتا ہے اس طرح گئے. وہاں کیا کیا؟ وہاں یہ کام کیا کہ اسرائیل کی حکومت تو ان کے سپرد کر کے بنا کے گئے، فلسطینیوں کی حکومت بنائے بغیر چلے گئے. تو ایک طرف باقاعدہ ایک منظم ریاست بن گئی اور دوسری طرف ایسی پبلک تھی جس کی کوئی حکومت ہی نہیں تھی. اب اس سے کتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے. فرض کریں ہمارے آج حکومت نہ ہو اور ہم پر ہندوستان حملہ کر دے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اب جو ہے نا ہم نے دفاع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پلاننگ کیسے ہوگی، اسٹریٹجی کیسے بنے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جس محلے میں گھسیں گے وہ لوگ خود جو کچھ کریں. باقی یہ کہ کوئی جو آپ ایک اجتماعی دفاعی منصوبہ بناتے ہیں وہ تو بن ہی نہیں سکتا. لہٰذا فلسطینی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے، جبکہ سلطنت تھی دوسری طرف، اسرائیل کی ایک اسٹیٹ تھی. انہوں نے اور بہت سارے علاقے ان سے زبردستی لے لیے. ایک اور کام ہوا اس دور میں، جو ان کی عدالتیں تھیں. اب ظاہر ہے عدالت کس کی ہوگی جی؟ وہ اسرائیل کی عدالت ہے. فلسطینیوں کی تو عدالت ہے نہیں، ریاست ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں ہے. تو جن کی عدالت ہے وہاں کیس کسی نے جا کے داخل کر دیا. میں نے جا کے کیس کر دیا یہودی ہونے کی حیثیت سے کہ میرے جو ہے نا وہ 2500 سال پہلے جو دادا صاحب تھے، یہ والا مکان جس پر یہ والا مولوی بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا تھا. اور عدالت نے وہ جیسے ہوتا ہے نا فوری سماعت کے لیے منظور کر کے اور اگلے دن فیصلہ دے دیا کہ ہاں بالکل یہ آپ کے ابے کے ابے کے ابے کے ابے کے ابے کا تھا اور آپ اب اس کے حقدار ہو گئے ہو. اور اس طرح سے پھر وہ ان کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے، ان کے مکانوں پہ قبضے کیے گئے. یہ ظلم سب ہوتا رہا، مہذب دنیا دیکھتی رہی، سب کے سامنے ہوتا رہا. جو آج ہمیں انصاف کا اور عدل کا درس دیتے ہیں اور سویلائزڈ اور کلچرڈ کہلاتے ہیں، یہ ان کی نگرانی میں ہوتا رہا تھا. یہ سارا یہ جنگل کا قانون یوں چلتا رہا.